ایک تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے. میرا سوال یہ ہے، کسی بھائی نے کہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ طلبہ منہج کی کتابوں میں بہت خشکی محسوس کرتے ہیں، یا اس کا علم مبتدی طالب علم کے لیے غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. ایسے طلبہ کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی جو نصیحت ہمیں اپنے بڑوں سے ملی ہے، کتاب و سنت کے علماء سے، سلف سے، وہ نصیحت آپ کے سامنے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی رکھنی ہے. یہی تو مسئلہ ہے پیچیدہ، یہ بھی نیا راستہ ہے. یہ جو سوال میں بات کہی گئی ہے نا کہ منہج کے موضوع میں خشکی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی نیا راستہ ہے. یہ سلف کا راستہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے علم رکھنے والے صحابہ تابعین کا راستہ نہیں ہے. ایک شخص کو توحید میں خشکی کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے پر چلنے کی بات کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں خشکی کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کا طریقہ عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، سلوک میں، عبادت میں کیا تھا، اس کو پڑھنے پڑھانے میں خشکی کیسے محسوس ہو سکتی؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا. یہ محمد بن سرور نائف زین العابدین نے ایسی بات کہی تھی. اور یہ اخوانیوں کا، سروریوں کا ہے نا، یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں. ان کا یہی معاملہ ہے، وہ سنت پر چلنے، اس کو پڑھانے، اس کی اہمیت پر ہے نا، اور سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین کیسے سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس طرح کی باتوں پر وہ توجہ دینا غیر ضروری سمجھتے ہیں. خشکی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے علاوہ کوئی موضوع بہت زیادہ دلچسپی کا بن گیا ہو نوجوانوں کے یہاں. اس نقطے کو اچھی طرح سے یاد رکھنا. خشکی توحید میں، سنت میں، کیا کہا؟ منہج کی کتابوں میں بہت خشکی محسوس کرتے ہیں. منہج کی کتابوں میں جو لوگ خشکی محسوس کرتے ہیں، وہ کسی غیر منہجیت میں دلچسپی محسوس کرتے ہوں گے. یہ حتمی ہے، لازمی مسئلہ ہے. اور جس کسی ساتھی کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں، کسی بھائی کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ ہے نا منہج کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے میں خشکی محسوس کرتا ہو، امکان اس بات کا زیادہ قوی ہے کہ کسی اور طرف اس کا رجحان و میلان ہو. زیادہ امکان یہی ہے کہ کسی اور موضوع سے اس کو دلچسپی ہو، اس وجہ سے وہ منہج کی کتابوں سے خشکی محسوس کرتا ہے. یا تو وہ بالکل ہی اسے اسی طرح کی کوئی رہنمائی کی گئی ہو کہ آپ کو ابھی منہج وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز روزہ کرتے رہیں، اتنا کافی ہے آپ کے لیے. اس طرح کی بات مثال کے طور پر کسی کو بتائی گئی ہو تو ہو سکتا ہے اس کو خشکی محسوس کرتا ہو. ورنہ میں شروع میں آپ سے ذکر کر آیا ہوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ آیا اس سے پہلے کے سوالات کے شروع والے سوال کے ضمن میں، کہ دیکھیے یہ تو آغاز دین ہے، آغاز اسلام ہے، اصل اسلام ہے. اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت آغاز ہے کہ نہیں آغاز ہے؟ یہی تو بتانا ہے منہج کا مطلب کیا ہے. منہج کا مطلب راستہ رسول کا کیا ہے، راستہ رسول کے صحابہ کا کیا ہے، راستہ رسول کے صحابہ کے بعد تابعین کا کیا ہے. اسی راستے کو منہج کہتے ہیں. ہم اگر منہجی باتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اگر اس میں خشکی محسوس ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ بات کہی جائے کہ بھائی خارجیت کا راستہ غلط ہے، خارجیت کا راستہ غلط ہے کیونکہ یہ راستہ نبی کا نہیں، یہ راستہ صحابہ کا نہیں، یہ راستہ تابعین کا نہیں، یہ راستہ تبع تابعین کا نہیں. رافضیت غلط ہے، باطل ہے کیونکہ رافضیت آل بیت رسول کا نام لے کر کے سارے صحابہ کرام کی تکفیر کرنا، ان کو دین اسلام سے باہر نکالنا، مثال کے طور پر یہ غلط ہے، باطل ہے. اور اگر ہم اس بات کو بتائیں یا ہمارے علماء اس کی رہنمائی کریں اور ہمیں یہ موضوع خشک لگتا ہے، تو پھر آپ سوچیے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ خشک کیسے لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے؟ کیا ہمیں اس راستے کو نہیں سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا مانا ہے، عمر بن خطاب کو دوسرا، عثمان غنی کو تیسرا، حضرت علی کو چوتھا، اور ان خلفائے ثلاثہ کی خلافت بالکل برحق ہے، علی منہاج النبوہ ہے، اور چوتھے نمبر پر اسی منہاج النبوہ پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو خشکی کیسے میں؟ کیا اس کو نہیں جاننا چاہیے؟ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس پر بات نہیں ہونی چاہیے کہ اب جو لوگ حضرت علی کو پہلا درجہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی وصیت کے مطابق ان کو سب سے پہلا خلافت کا حقدار مانتے ہیں، ایسا وہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، باطل ہے، کیا ہمیں یہ نہیں جاننا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مثال کے طور پر آج امت کے اندر جو بدعتیں چل رہی ہیں، جو راستے
سنت کے راستے کے علاوہ، صحابہ تابعین کے راستے کے علاوہ نیا راستہ چل رہا ہے، ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام پر کے خلاف ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن سے ان کی تنقید ہوتی ہے۔ کیا ہمیں اس بات کو نہیں جاننا چاہیے؟ یہ تو جڑ ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام کی جڑ ہے۔ اگر صحابہ کا اعتبار ختم کر دیا گیا تو پورا اسلام غیر معتبر ہو جائے، ساری باتیں کرنے کا فائدہ کیا باقی بچے گا؟ جب صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کی بات اگر کرنے والے کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اگر ہم آگاہی نہ حاصل کریں یا اس طرح کی موضوعات سے خشکی محسوس کریں، یعنی خشکی کا مطلب یہی ہے کہ دلچسپی نہیں لگتی اس کے اندر، اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، اگر ایسا لگتا ہے تو آپ بتائیے کہ پھر کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ پھر آپ دین کے دیگر مسائل میں جہاں صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کے حوالے دیتے ہیں، ان صحابہ کے حوالے دینے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ صحابہ تو پہلے ہی غیر معتبر ہو چکے ہیں، وہ صحابہ کیا ہو چکے ہیں؟ غیر معتبر ہو چکے ہیں۔ ابو ہریرہ کو کوئی غیر معتبر قرار دے، حضرت معاویہ کو غیر معتبر قرار دے، رافضیوں نے پورے طور پر ابو بکر، عمر، عثمان کو اور سارے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی باتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خشکی ہے، تو حقیقت یہ ہے نا کہ کہیں دوسری طرف دلچسپی ہے، اور یا تو پھر اسے اس منہج کے موضوع سے کہیں نہ کہیں یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے نفرت دلا دی ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے سیکنڈری بتلا دیا ہو۔ اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ٹائم بعد میں آئے گا، اس کا ٹائم بعد میں نہیں آئے گا، یہ سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد ہی نماز، اس کے بعد ہی روزہ، اس کے بعد ہی فرائض۔ پہلے اللہ کی توحید اور راستہ دین کا کیا ہے، دین حاصل کرنے کا سورس کیا ہے، دین لینے کا، دین کا علم لینے کا مرجع اور مصدر، اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ اگر ہم اسی کو نہ سمجھیں تو آپ بتائیے کہ بقیہ دین کی باتیں لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سورس پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ منہج جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا معنی وہی بہت سیدھا سا معنی ہے، راستہ نبی کا کیا تھا دین کے معاملے میں، راستہ نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا کیا تھا دین کا، اسی راستے پر ہمیں چلیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو فکر آئی ہے کہ منہج سے خشکی محسوس کرتے ہیں، انہیں، ان بھائیوں کو، ان عزیزوں کو، نوجوانوں کو نصیحت یہی ہے کہ اللہ واسطے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے دنیا کے اندر، ایسے فرقے بھی ہیں جو کفر میں، مطلب شرک میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو توحید کے موضوع سے دلچسپی نہیں ہے، اس کو سنت کے موضوع سے دلچسپی نہیں ہے صحیح معنوں میں، اور اس کے جھنڈے سب سے زیادہ اونچے ہیں، اس کے قمقمے سب سے زیادہ چمکیلے ہیں، اس کے نعرے سب سے زیادہ اونچے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت کا، نبی سے محبت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس طبقے کو اللہ کی توحید سے دلچسپی نہیں ہے، نبی کی سنت سے دلچسپی نہیں ہے، پورے طور پر شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ اس کی زندگی کے اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ فکر کتنی خطرناک ہے۔ آج یہی تو سارے باطل پرستوں کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی توحید کی اور کیا نام ہے اس کی منہج کی بات آپ نہ کریں، اگر آپ توحید کی بات کریں گے، منہج کی بات کریں گے تو اسے انتشار پیدا ہوگا، لوگ کٹ جائیں گے۔ منہج کی بات کریں گے تو سب کٹیں گے، رافضی کٹے گا، شیعہ کٹے گا، ہے کہ نہیں، صوفی کٹے گا، عقلانی کٹے گا، اندھا مقلد کٹ جائے گا، اس سے باہر نکل جائے گا، ایسے ہی اعتزال والے کٹ جائیں گے، توہین صحابہ کرنے والے کٹ جائیں گے، اہانت رسول کرنے والے کٹ جائیں گے، سب کے سب کٹ جائیں گے کہ نہیں کٹ جائیں گے؟ اس لیے آپ اس موضوع پر بات نہ کریں۔ تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، یہ سب سے زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے۔ اگر اللہ کی توحید سے دلچسپی نہ ہو اور نبی کے راستے سے دلچسپی نہ ہو تو پھر کس چیز سے دلچسپی ایک مسلمان کو ہونی چاہیے؟ عمل بعد میں، پہلے راستہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خوارج سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کا منہج بگڑا ہوا تھا کہ نہیں بگڑا ہوا تھا؟ منہج بگڑا ہوا ہے، اور عبادت اتنی کی پیشانی پر سجدے کے گھٹے بنے ہوئے ہیں، پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ حالت ہے۔ لیکن راستہ خروج کا، حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کر کے الگ ہو گئے، ان کو امیر الکافرین سمجھ رہے۔ منہج سب سے پہلے ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ نمازوں کے گھٹے، وہ سجدے کے نشانات، وہ رات جاگنے کی وجہ سے چہروں پر تکان کے اثرات، وہ شب بیداری، کیا ان کے کام آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ اس لیے منہج سب سے پہلے ہے، اس سے دلچسپی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر اس سے دلچسپی نہیں ہے، خشکی لگتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو منہج سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سے دلچسپی اور شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ منہج کی مجلسوں سے جڑنے کے بعد، منہج کی کتابیں پڑھنے کے بعد، امت کے اسلاف صحابہ تابعین کے منہج سے متعلق ان کے اقوال فرمودات کو پڑھنے کے بعد یہ خشکی ختم ہو جائے گی، دلچسپی اتنی بڑھ جائے گی کہ آدمی اپنی زندگی کے صبح و شام کی خیر منانے لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاقبت اچھی کر دے، ایسا نہ ہو کہ محنت مشقت سب ضائع ہو جائے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔